لیکن کسی جگہ پہ یہ بتایا ہے کہ فجر کی 2 پڑھو، ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ پہلے قیام کرو، پھر رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا، پھر سجدہ کرنا۔ قرآن میں کسی جگہ پہ ہے؟ ان ساری باتوں کو چھوڑ دو۔ ہم جب نماز کی ابتدا کرتے ہیں، نیت کے بعد جو سب سے پہلا رکن ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ چیلنج کر کے تمام مفتیان سے، خدا کی قسم جامعہ ازہر سے لے کے منصورہ تک ہر بگڑے ہوئے ملا کو میرا چیلنج ہے کہ بسم اللہ سے والناس تک اللہ اکبر تو ثابت کرے۔ اس طرح نہیں جس طرح آج میں سنانا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم 11 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ پڑھتے ہوئے، اور یہ میرا 6واں عشرہ ہے۔ میں ذمہ داری سے قبلہ شاہ صاحب کہہ رہا ہوں، آج کی تقریر میں جو میں اب شروع کرنے لگا ہوں، 11 سال کی کوئی آدمی بات ثابت کر دے تو میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ ایک مجلس 1 عشرہ پڑھ لینا آسان ہے، 11 سال پڑھنا مشکل ہے۔ تو یہ 6واں عشرہ ہے میرا۔ تو خدا کی قسم یہ آپ کے لیے ساری محنت کر کے آیا ہوں کہ بسم اللہ سے والناس تک کوئی اللہ اکبر تو ثابت کرے۔ اللہ اکبر تو ثابت نہیں ہوتا۔ 1400 سال سے ہمارے کان پھٹ گئے ہیں یہ سن کے کہ قرآن سے تازیہ ثابت کرو، یہ جملہ ثابت کرو، یہ ذوالجلال ثابت کرو، یہ شبیہ ثابت کرو، اور بدبخت جب تو قرآن سے اللہ اکبر ثابت نہیں کر۔ یہ چیلنج کر رہا ہوں بسم اللہ سے والناس تک۔ کہتے ہیں نماز میں فلاں چیز اس کا حکم ہے، اس کا نہیں، یہ قرآن میں آیا ہے، وہ حدیث میں آیا ہے۔ اور پہلے مجھے اپنی تکبیرۃ الاحرام تو قرآن سے ثابت کر۔ اللہ کا نام ہے نا، اللہ اکبر، بسم اللہ سے والناس تک ثابت تو کر۔ بسم اللہ سے والناس تک کسی مقام پہ مجھے اللہ اکبر ثابت تو کر۔ ہے تو اللہ اکبر نا کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ میرے دادا استاد تھے مولانا صابر حسین صاحب منڈی بہاؤالدین والے، بہت خوبصورت خطیب تھے۔ یہ ان کا جملہ ہے جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے شہر کا ایک مولوی تھا، مولوی عبدالقیوم، اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ اکبر کے جملے سے مجھے شرک کی بو آتی ہے۔ پریشان نہ ہو، دلیل دے کے جاؤں گا۔ یہ بات تھی اس مولوی کی کہ مجھے اللہ اکبر کے جملے سے شرک کی بو آتی ہے۔ اب جو عربی کو تھوڑا سا جانتے ہیں، اس نے کہا یہ صیغہ ہے افعل التفضیل کا، افعل التفضیل کا، جس طرح کہتے ہیں نا فضل سے کہتے ہیں افضل، فضل اور افضل، فضل چھوٹا، افضل اس سے کہتا ہے۔ یہ اکبر کا صیغہ بھی ایسا ہے کہ کوئی کبیر خدا ہے جن سے یہ اکبر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی کبیر، کوئی چھوٹے خدا، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا۔ امامت پہ ڈال لینا آسان ہے، توحید پہ ڈال لینا مشکل ہے۔ اور خدا کی قسم معصومین کی زندگیاں خرچ ہوئی ہیں صرف اس توحید کو منوانے پہ، اسی توحید کو منوانے پہ۔ تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، جس طرح فضل سے افضل ہے، اسی طرح یہ ماننا پڑے گا کہ خدائی میں کوئی کبیر بھی موجود ہیں جن سے یہ کوئی کبیر ہے۔ اب جن کے دلوں میں ولایہ علی موجزن ہے، ان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جملہ اختر شاہ جی
کہ کوئی کبیر خدا ہیں جن سے یہ او خدا را. اور جب میں نے یہ قبلہ جملہ پڑھا ہے نا، میں نے ایک فیصلہ کر لیا جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. خدا را آج کے بعد کسی مقام پہ جوش میں آ کے یا یہ جذبات سے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ جملہ کہنا چھوڑ دو، علی فلاں سے افضل ہے، علی فلاں سے افضل ہے، علی فلاں سے. اگر تم یہ جملہ بار بار کہو گے تو پھر گویا تم ان دوسروں کی اقرار کر رہے ہو فضیلت کا، اقرار کر رہے ہو فضیلت کا کہ علی فلاں سے افضل ہے، علی فلاں سے افضل ہے. تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ان میں بھی تو کوئی فضیلت ہے جن سے علی افضل ہے، جن سے علی افضل ہے. یہ کہنا چھوڑ دو علی معصوم ہیں، وہ گناہگار ہیں، وہ خطا کار ہیں، علی کا تو ان سے مقابلہ ہی نہیں. اگر تم سے برداشت نہیں ہوتا تو پھر جوش میں یہ جملہ کہا کرو علی آدم سے افضل ہے. یہ نہ کہا کرو علی فلاں گناہگار سے افضل ہے. اب جملے میں نے بیان کرنے سمجھنا تو آپ کا کام ہے کہ علی فلاں خطا کار سے افضل ہے، علی فلاں رونے والے سے افضل ہے، علی فلاں ڈرنے والے سے افضل ہے، علی فلاں بھاگنے والے سے افضل ہے. اگر تم نے جملہ کہنا ہی ہے تو اس طرح کہو علی آدم سے افضل ہے، علی نوح سے افضل ہے، علی ابراہیم سے افضل ہے، علی موسیٰ سے افضل ہے، علی عیسیٰ سے. ان میں کوئی فضیلت تو ہے، ان میں کوئی فضیلت، یہ تو بے فضیلت ہے. انبیاء میں فضیلتیں تو ہیں اور یہ تو بے فضیلت ہیں. اور خدا کی قسم یہی واقعہ شیخ صدوق نے لکھا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ شاہ صاحب. وہ کہتے ہیں حرہ بنت حلیمہ علی کے ماننے والی ہے، مومنہ، اسے گرفتار کر کے حجاج بن یوسف کے دربار میں لایا گیا اسی وجہ سے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ حرہ علی کو اصحاب ثلاثہ سے افضل مانتی ہے. بڑا خوبصورت شاہ صاحب نتیجہ آ جائے گا کہ یہ حرہ، میں خدا کی قسم کسی کے مسلک پہ ہٹ کرنے کا عادی نہیں، لیکن اپنا مسلک تو بیان کر سکتا ہوں، اپنا عقیدہ تو بیان. میں تو اکثر کہتا ہوں ہر دکاندار اپنے سودے کی تعریف تو بیان کرتا ہے، یہ تو گاہک کی مرضی ہے اسے جہاں سے پسند آئے. جب حرہ کو گرفتار کر کے، شاہ صاحب آگے آ جائیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں. جب حرہ بنت حلیمہ کو شاہ صاحب گرفتار کر کے حجاج کے دربار میں لایا گیا، حجاج کہتا ہے تو وہی ہے جو علی کو اصحاب ثلاثہ سے افضل مانتی ہے. ہائے 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 ہائے، تو وہی ہے جو علی کو اصحاب ثلاثہ سے افضل مانتی ہے. حرہ کہتی ہے تو نے جھوٹ سنا. ہائے ہائے ہائے، حرہ کہتی ہے تو نے جھوٹ سنا. کہتا میرے پاس ثبوت ہے. حرہ کہتی ہے میں نے کبھی جھوٹے کو مانا نہیں، میں کیوں جھوٹ بولوں، میں تو سچوں کے ماننے والی ہوں، سچ بول رہی ہوں کہ تو نے جھوٹ سنا ہے، تو نے جھوٹ سنا ہے. حجاج غصے میں آگے کہتا ہے کہ تو علی کو کائنات سے افضل مانتی ہے اور آج انکار بڑے دربار میں. اس نے کہا اپنے سوال کو تبدیل نہ کر، اپنے سوال کو تبدیل نہ کر. تو نے کہا ہے اصحاب ثلاثہ سے. حرہ کہتی ہے یہ میرا عقیدہ ہی نہیں، اور میں تو ان سے افضل سمجھتی ہی نہیں. اگر میرا عقیدہ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ، میں تو علی کو آدم سے افضل مانتی ہوں، میں تو علی کو نوح سے افضل مانتی ہوں، لوط سے افضل مانتی ہوں، ابراہیم سے افضل مانتی ہوں، موسیٰ سے افضل، عیسیٰ سے افضل.
یہاں تک تو سنا ہے آپ نے بھی، حجاج تھا، یہ دشمن اہل بیت تھا، غصے میں آگے کہتا ہے قرآن سے ثابت کر، جن کو ہر چیز قرآن سے لینے کی عادت ہے، یہ اسے کیا پتا یہ قرآن قصیدہ ہی علی کا ہے، قصیدہ ہی بن گیا یاد الہی کا جریدہ نکلا، سب اور صاف سمیٹے حمیدہ نکلا، اور دنیا والوں نے جسے سمجھا تھا قرآن